السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کا عقیدہ کوئی ایسی شے نہیں جس کا تعلق صرف سوچ اور فکر سے ہو، بلکہ جہاں توحید ایک علمی حقیقت ہے وہاں اس کا عمل سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ انسانی زندگی ہوا وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، توحید کے تصور سے بالکل بدل جاتی ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو آزادی و حریت کا وہ بلند مقام بخشتا ہے جس کا وہ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے مستحق ہے۔ تمام کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن جب تک انسان توحید سے واقف نہیں ہو جاتا اس وقت تک اتنا پست سرخوار رہتا ہے کہ وہ حقیر چیزوں کے سامنے بھی سر جھکا دیتا ہے، انہیں اپنا آقا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ لیکن عقیدہ توحید کی برکات کے سبب انسان میں عزم و ہمت کا وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کفر و شرک کی ہر چٹان ریزہ ریزہ کر دینے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی مارنے والا اور جلانے والا نہیں، کوئی صاحب اختیار اور با اثر نہیں۔ یہ علم اور یقین انسان کو خداوند کریم کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلتا۔ انسان میں یہ صفات پیدا ہو جانا عقیدہ توحید کی ہی مرہون منت ہے۔ جب انسان ایک خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے بے شمار قوتوں کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عقیدہ توحید انسان میں تواضع اور انکسار پیدا کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل شخص کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ ترجمہ: کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اس کے برعکس دیگر عقائد رکھنے والے لوگ کسی بھی دنیوی کمال کے حاصل ہو جانے پر متکبر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کمال کو صرف اپنی قابلیت اور صلاحیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ جو بندہ مومن اپنے رب کے سامنے سر نیاز خم کر دیتا ہے، اس کے بندوں سے تواضع اور انکسار سے پیش آتا ہے، خداوند کریم اسے بھی سرخروئی اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مومن کو اس انعام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ بندہ جتنا اللہ کے سامنے تواضع اور انکسار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی سربلندی عطا فرمائے گا۔ عقیدہ توحید کا معتقد انسان تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس خداوند تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق، مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس پختہ ایمان کے بعد کائنات کی کوئی شے اس کو غیر نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اسے اپنے مالک کی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس عقیدے کی بدولت مومن میں ہمدردی، محبت اور خدمت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، جنہیں وہ تمام خلق خدا پر نچھاور کرنے کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان ہی کی بدولت مومن رنگ، نسل، لسانی اور علاقائی تعصبات سے پاک ہو کر ایک عالمگیر رشتہ اخوت سے منسلک ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ہر بندے کو مومن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو اپنا دینی بھائی تسلیم کرتا ہے اور ان کے غم و خوشی کو اپنا غم و خوشی سمجھتا ہے۔ وہ اس عقیدے کی بدولت انسانیت کی خدمت کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو بہادر اور دلیر بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ دو چیزیں انسان کو بزدل بناتی ہیں: ایک تو جان و مال اور اہل خاندان کی محبت، دوسری یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کو مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ لیکن عقیدہ توحید کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ خیال اور اندیشہ انسان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
عقیدہ توحید کی بدولت وہ استقامت اور بہادری کا پیکر بن جاتا ہے جس سے اس پر کسی فرعون کا ڈر غالب نہیں آتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262۔ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کا اس بات پر پختہ ایمان ہو جائے کہ ہمارا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، ہمیں جان و مال کے ساتھ بے شمار انعام و اکرام سے نوازنے والا ہی رب عظیم ہے، ہم اپنے ہر عمل کے لیے اس کے آگے جواب دہ ہیں، اور یہ کہ وہ ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، ہمارے ہر عمل اور ہر حرکت کے بارے میں علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پوشیدہ خیالات سے بھی واقف ہے، تو پھر یقیناً ہم میں خوف خدا اور فکر آخرت پیدا ہوگی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ہر برے عمل اور غلط سوچ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ کسی غلطی کا مرتکب ہو بھی جائے تو اس غفور رحیم کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور معافی حاصل کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یعنی ہر برے عمل سے اپنے آپ کو اس طرح بچانا جس طرح انسان کانٹوں سے دامن بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کی پہچان تقویٰ بتائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 ترجمہ: تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 114 ترجمہ: بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا، خبردار وہی بھید جانتا ہے۔ عقیدہ توحید کی بدولت انسان میں قانون کی پابندی پر عمل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ مومن اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ خداوند کریم ہماری شہرخ سے بھی قریب ہے اور ہمارے ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ مومن میں یہ یقین جس طرح محکم اور پختہ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے خالق و مالک کا فرمانبردار ہوتا جاتا ہے اور اس کے نازل کیے ہوئے قوانین کا پابند ہو جاتا ہے۔ توحید پر عقیدہ رکھنے والا کسی حال میں مایوس اور دل برداشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا معبود زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک و مختار ہے، جس کا فضل و کرم بے حد و بے حساب ہے۔ اس عقیدے کی بدولت انسان میں قناعت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کینہ اور حسد جیسے جذبات سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ رزق اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے کم دے۔ عزت، طاقت اور ناموری سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے برعکس مشرکین اور کفار اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوششوں اور دنیاوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں، اس لیے ان پر حرص اور ہوس کا غلبہ رہتا ہے، کامیابی کے لیے رشوت، خوشامد، سازش اور ہر قسم کا غلط طریقہ اختیار کرنے میں واک نہیں رکھتے۔ عقیدہ توحید انسان میں عزم و حوصلہ اور صبر و توکل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ صبر و توکل کے یہ معنی نہیں کہ مومن کوشش اور سعی نہ کرے اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اچھے مقاصد کے لیے صحیح فہم اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 39 ترجمہ: انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی۔ انسان جب کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا دل اس یقین سے معمور ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے، ایسی قوت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ خیال انسان کو نہ صرف پہاڑ کی سی مضبوطی عطا کر دیتا ہے بلکہ دنیا کی ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اسے اس کے عزم سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ تھے عقیدہ توحید کے انسان کی انفرادی زندگی پر اثرات۔ اب ہم دیکھیں گے عقیدہ توحید کا اثر اجتماعی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انسان کی اجتماعی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو طے شدہ امر ہے کہ انسان کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کی بنیاد عدل و انصاف اور صحیح مساوات پر قائم ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک معبود کی وحدت کو تسلیم نہ کیا جائے اور تمام نسل انسانی کو برابر نہ سمجھا جائے، انسانی معاشرہ بہتر خطوط پر نہیں چل سکتا۔ آج کے جدید دور میں جب کہ سائنس نے
بے اندازہ ترقی کر لی ہے۔ دنیا کی تمام اقوام قوم پرستی اور وطن پرستی جیسی لعنت سے آزاد نہیں ہو سکیں۔ ان کی وطن پرستی کا یہ عالم ہے کہ انسان ہر حالت میں اپنے وطن کا ساتھ دے، خواہ وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ یہ قوم پرستی بھی در حقیقت شرک کی ایک صورت ہے۔ اس قوم پرستی کی لعنت کے سبب بھی گزشتہ نصف صدی میں تاریخ کی بھیانک اور ہولناک جنگیں ہو چکی ہیں اور آج بھی اسی وجہ سے انسانیت خطرات سے دوچار ہے۔ یہ لعنت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب انسانیت اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ خداوند کریم یکتا ہے اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج اقوام عالم میں افراتفری، انتشار اور نفرت کا سبب یہی ہے کہ ان میں نہ خدا مشترک ہے اور نہ آدم۔ ہر قوم کا خدا الگ ہے، اس کی نسل الگ ہے، اس کی شہریت جدا ہے اور اس کے اعتقادات اور اخلاق جدا ہیں، اور ہر قوم اس تفریق کو نہ صرف قائم رکھنا چاہتی ہے بلکہ جبراً خود پر مسلط رکھنا باعث فخر سمجھتی ہے۔ جب تک ان کے دماغوں میں یہ گرہ موجود ہے، اس وقت تک ان قوموں میں اتحاد کا کوئی مشترک رشتہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مشترک رشتہ صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ سب ایک خدا کو مانیں، اس کے نازل کردہ قانون کو اپنے لیے شریعت بنائیں اور خود کو حضرت آدم کے گھرانے کا فرد سمجھیں۔ اس بنیاد پر بلا شبہ ایک عالمگیر سیاسی تنظیم کی ایک بلند و بالا عمارت قائم ہو جائے گی اور دنیا کی موجودہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تدابیر اختیار کر لی جائیں، ان سے نہ تو مشکلات کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اور نہ انسان کی اجتماعی زندگی کو خوشگواری اور راحت و سکون سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔